تیسرے دن سردار نے کیمیاگر کو بلایا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ لڑکا اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرتا ہے۔ سردار بولا، چلیں۔ کیمیاگر نے جواب دیا۔ لڑکا ان سب کو ایک پہاڑی پر لے گیا جہاں وہ کل گیا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، لڑکا بولا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سردار نے جواب دیا، ہم صحرا نشین ہیں۔ کچھ فاصلے پر پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور ٹیلے اور چٹانیں۔ پودے ایک ایسی زمین میں زندہ رہنے کی تگ و دو میں مصروف تھے جہاں زندگی ناممکن تھی۔ یہ وہی صحرا تھا جس تک پہنچنے اور اس کو سمجھنے کی اس میں کبھی شدید تڑپ تھی، لیکن وہ صحرا کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے آگاہی حاصل کر رہا تھا۔ اس حصے میں اس کی ملاقات انگریز سے ہوئی تھی، قافلے سے، مختلف قبائل سے اور نخلستان جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں تھے۔ آج تمہیں کیا چاہیے؟ صحرا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے دیکھنے میں کافی وقت نہیں گزارا؟ تمہارے بیچ میں کہیں ایسا شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے، لڑکا بولا۔ اس لیے جب میں تمہاری ریت کو دیکھتا ہوں تو دراصل میں اس کا دیدار کرتا ہوں۔ میں اس کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری مدد درکار ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکوں۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ محبت تمہاری ریت کے اوپر شاہین کی پرواز ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ایک ہرا بھرا میدان ہو جہاں سے وہ اپنے شکار کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اسے تمہارے ٹیلوں اور پہاڑیوں کا علم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت مہربان ہو۔ باز کی چونچ میں تو دراصل میرا ہی وجود ہوتا ہے، صحرا نے جواب دیا۔ صدیوں تک میں نے اس کے لیے شکار کا بندوبست کیا ہے۔ میں اپنے اندر موجود پانی کے آخری قطرے سے اس کے شکار کو پالتا ہوں اور پھر اس کی رہنمائی اس شکار تک کرتا ہوں، اور جب میں اس بات میں فخر محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ یکدم آسمان کی بلندیوں میں سے زکند لگاتا ہے اور جو میں نے تخلیق کیا تھا لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر تم نے شکار کو پالا بھی تو اسی مقصد کے لیے تھا، لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تاکہ بعض اس پر پل سکے اور بعض پھر انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور بدلے میں انسان تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ شکار دوبارہ پیدا ہو سکے، اور اسی طرح تمام دنیا رواں دواں ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، صحرا نے جواب دیا۔ آخر تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو میری منتظر ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے۔ صحرا کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں اپنی ریت تو تمہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد کر چلے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہوا سے کہنا ہوگا۔ یکدم ہوا چلنے لگی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے سے لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان میں محو گفتگو تھے جو لڑکے کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ہوا لڑکے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ اس کی صحرا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے واقف تھی، کیونکہ ہوا سب کچھ جانتی ہے۔ اس کی کوئی جائے ولادت نہیں ہے اور نہ ہی اسے موت کا کوئی ڈر ہے۔ وہ بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ میری مدد کرو، لڑکے نے ہوا سے التجا کی۔ جس طرح ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ تمہیں صحرا اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے کئی نام ہیں۔ زمین کے کسی گوشے میں اس کا نام باد نسیم ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہے۔ کہیں دور کسی جگہ جہاں سے یہ لڑکا آیا تھا اس کا نام لیوانتر ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے فاتح آئے تھے۔ اسی طرح اس علاقے سے دور شمال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا اندلس کی جانب سے آئی ہے، جبکہ ہوا کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔
شاید اس لیے وہ صحرا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شاید ایک دن کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کامیابی حاصل کر لے گا اور ریوڑ بھی پال لے، لیکن ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تم ہوا نہیں بن سکتے، ہوا نے جواب دیا۔ ہم دو بالکل مختلف وجود ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے کیمیا گری کا گر اپنے سفر کے دوران سیکھا۔ میرے اندر ہوا، صحرا، سمندر، فلک، ستارے اور غرض سب کچھ موجود ہے۔ ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر ایک ہی روح کار فرما ہے۔ میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس عورت کی آواز تک جانا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ میں نے ایک دن کیمیا گر کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی تھی، ہوا بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کی منزل ہے، لیکن آدمی کی منزل ہوا میں تحلیل ہونا نہیں ہے۔ مجھے یہ ہنر صرف چند لمحوں کے لیے سکھا دو، لڑکے نے التجا کی، تاکہ مجھے انسانوں اور ہوا کی لامحدود صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو چکا تھا، ایسا واقعہ جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس بات میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے۔ حالانکہ اسے بہت سی چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحرا تخلیق کیا اور جہازوں کو سمندر میں ڈبویا، جنگلات کو ویران کیا اور موسیقی میں گونجتے ہوئے شہروں سے اس کا گزر ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لامحدود ہے، لیکن پھر بھی لڑکے کا تقاضا تھا کہ ہوا کو اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام محبت ہے، لڑکا بولا۔ اس کا خیال تھا کہ ہوا نے درخواست منظور کر لی ہے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو تم تخلیق کا ہر عمل انجام دے سکتے ہو۔ جب تم محبت کرتے ہو تو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو ہوا میں بھی تحلیل کر سکتا ہے، اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔ ہوا ہمیشہ سے ہی مغرور رہی تھی۔ لڑکے کی بات اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ شدت سے چلے، صحرا کی ریت کو اڑاتی ہوئی، لیکن اسے یہ بھی اقرار کرنا پڑا کہ دنیا کے ہر گوشے سے گزرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ محبت سے لا علم تھی۔ دنیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کو محبت کا ذکر کرتے سنا ہے اور انہیں سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہوا نے اپنی ناکامی پر تلخی سے کہا، شاید بہتر ہوگا کہ تم سورج سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری مدد کرو، لڑکا بولا۔ تمام فضا کو ریت کے طوفان سے اس طرح بھر دو کہ سورج اس میں ڈوب جائے، تاکہ میں آسمان کی طرف دیکھ سکوں اور سورج سے بات کر سکوں، اپنی بینائی گنوائے بغیر۔ ہوا نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تمام فضا ریت سے بھر گئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تھے، وہ اسے باد سموم کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے اور خیمے اور ہتھیار ریت سے بھر چکے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سب ختم کر دیں، بلندی پر کھڑے ایک کماندار نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا بمشکل نظر آ رہا تھا، ان کے نیلے ڈھاٹوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہاں، اسے روکیں، ایک اور کمانڈر بولا۔ میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر لیے۔ وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرا نشینوں کو کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔